السلام جان عالم، السلام ایمان عالم۔ چراغاں بھی کریں آپ، اپنے گھروں کے اوپر بھی چراغاں کریں، مساجد کے اوپر بھی چراغاں کریں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اب جہاں بات رہے یہ کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ثابت ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ آپ پڑھیں معجم کبیر کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جس رات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات حضرت ابو العباس کی والدہ محترمہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس مکان عالی شان میں تھی، میں بھی اسی مکان میں تھی اس رات۔ آپ فرماتی ہیں جس رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونے کا وقت قریب تھا، میں کمرے سے باہر تشریف لائی تو آسمان کی طرف دیکھا، ستارے اتنے قریب ہو گئے، فرماتی حتی انی اقول لتقعن علی، کہ میں یوں سمجھ رہی تھی کہ ستارے میرے اوپر گر جائیں گے، اتنے قریب ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں اور اتنی روشنی ہو گئی ہمارے گھر میں کہ گھر کے پورے کمرے روشن ہو گئے، پورا گھر جو ہے وہ روشنی سے بھرپور ہو گیا، روشنی سے بھر گیا۔ اور میں اس حال میں، یعنی اتنی روشنی تھی کہ پورے گھر کی جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو اس حالت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گھر میں اس رات میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں، امام قسطلانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور کو جنا، اس کی اتنی روشنی، اتنی چمک دمک کہ اس روشنی کے سبب میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یوں چراغاں کرنا بھی جائز ہے، چراغاں کرنا بھی انشاءاللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر یہ تو عام کتب میں موجود ہے، ایسے لوگ جو نہیں ماننے والے ان کی کتب میں بھی موجود ہے کہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے کے گئے، قرآن کی یہ آیہ مقدسہ ہے، تو اس وقت سدرۃ المنتہا کو کیسے سجایا گیا۔ وہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ تو مسلم شریف میں باب فی ذکر سدرۃ المنتہا، اس آیہ مقدسہ کے تحت امام مسلم لکھتے ہیں، اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے کہ اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا فراش من ذہب، یعنی سدرۃ المنتہا کے اوپر جو چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا وہ اس کے حوالے سے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے جگمگ کرتے ٹکڑے چھا رہے تھے، فراش من ذہب، یہ سونے کے ٹکڑے چھا رہے تھے۔ تو اس آن اور شان کے ساتھ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کو سجایا۔ تو الحمدللہ عاشقان رسول بھی اسی خوشی میں کہ ان کے آقا، ان کے رہبر، ان کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان کی آمد کی خوشی میں الحمدللہ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں۔ تو بالکل جائز ہے انشاءاللہ، جتنا اخلاص ہوگا، جتنے اچھے اعتقاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ منائیں گے میلاد، انشاءاللہ اتنی ہی برکات ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ سلام سلام سلام